بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری جو پہچان ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا میں زندہ رہیں گے اپنی موت کے بعد بھی، وہ ہمارا کریکٹر ہے۔ اسلام میں اچھے کریکٹر والے کو بہت اہمیت دی گئی ہے، جو کہ خوش اخلاق بندہ ہے۔ زندگی میں آپ کو جو مرضی حالات ملیں، جن مرضی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑے، جن مرضی مشکل ترین دور سے آپ کو گزرنا پڑے، جس طرح کے مرضی بدترین لوگوں کے ساتھ آپ کا سامنا رہے، جو بھی آپ کو زندگی میں سہنا پڑے، کبھی بھی اپنے اخلاق کے اوپر کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ برا ہے تو اس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ برے ہو جائیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو ڈاؤن گریڈ کرتا ہے اور اپنی پرسنالٹی کو وہ خراب رکھتا ہے اور وہ گرو نہیں کر رہا اور وہ اپنے ایک چھوٹے سے کنویں کا مینڈک بن کے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی اپنے کریکٹر کو، اپنے اخلاق کو اس کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے نیچے لے جائیں۔ تو وہ ایکچولی آپ کی تنزلی ہے۔ آپ اپنے آپ کو ڈاؤن گریڈ کریں گے یا اپنے آپ کو ڈی گریڈ کریں گے اس شخص کو سبق سکھانے کے لیے جو کہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ آپ دنیا میں سب سے امیر شخص ہو کے فوت ہوں تو لوگ آپ کو یاد نہیں رکھیں گے۔ آپ کا بنگلہ، آپ کی گاڑی سب سے بڑی ہو، آپ کے سوٹ سب سے مہنگے ہوں، آپ سب سے اچھے برانڈ پہنتے ہوں، کوئی بھی آپ کو 2-4 دن سے زیادہ نہیں یاد رکھے گا۔ آپ کو اگر کوئی یاد رکھے گا تو اس وجہ سے رکھے گا کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا۔ جب کوئی آپ کے پاس سیکھنے کے لیے آیا، کیا آپ نے اس کو کچھ سکھایا؟ کیا آپ نے اس کو کوئی عقل کی بات دی؟ کیا آپ نے زندگی میں اس کو کوئی گائیڈ لائن دی؟ کیا آپ نے زندگی میں اس کو کوئی نصیحت دی؟ یہ چیزیں آپ کے لیے معنی رکھتی ہیں۔ پیسہ، شہرت آپ کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ یہ صرف اس دنیا کی رنگینیاں ہیں جس کے لیے لوگ دن رات ایک کرتے ہیں۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ لوگ اپنے اصل راستے کو چھوڑ کے ایک ایسے راستے کے اوپر گئے ہوئے ہیں جو کہ شاید کامیاب لوگوں کے لیے نہیں بنا۔ کامیاب لوگ جو ہیں وہ اپنے اخلاق سے، اپنے اچھے کریکٹر سے، اپنی اچھی پرسنالٹی سے لوگوں کے لیے رول ماڈل بنتے ہیں۔ تو جب آپ لوگوں کے لیے رول ماڈل بنتے ہیں تو آپ ایکچولی ہیروز کریٹ کرتے ہیں، آپ ایکچولی ونرز کو کریٹ کرتے ہیں، آپ لیڈرز کو کریٹ کرتے ہیں، آپ دوسروں کو انسپائر کرتے ہیں۔ اور انسپائر کبھی بھی آپ دولت سے نہیں کر سکتے، انسپائر کبھی بھی آپ شہرت سے نہیں کر سکتے۔ میں نے بہت سے انفلوئنسرز دیکھے ہیں جو کہ ہماری ینگ جنریشن کو ایک بہت غلط راستے کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، جو کہ لوگوں کو صرف امیر ہونے کے طریقے بتا رہے ہیں، لوگوں کو مورل ویلیوز کے اوپر لانے کا کوئی طریقہ نہیں بتا رہے۔ لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیشہ سچ بولیں، لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ آپ دوسروں کی سپورٹ کریں یا آپ ان کو بھی انسان سمجھیں۔ وہ آپ کو صرف یہ بتائیں گے کہ آپ نے گھر بیٹھے پیسے کیسے کمانا ہے، اور آپ نے رات کو غریب سونا ہے اور صبح امیر ہو کے کیسے اٹھنا ہے۔ یا وہ آپ کو کچھ ایسے لیکچرز دیں گے یا وہ آپ کو کچھ ایسے کورسز دیں گے جس سے الٹیمیٹلی وہ اپنا ہی فائدہ کر رہے ہوں گے، وہ آپ سے فی لیں گے اور آپ کو کچھ پتہ کی بات نہیں سکھائیں گے، آپ کو بیسک چیزیں سکھا کے اور وہ آگے نکل جائیں گے۔ سو یہ چیزیں کبھی بھی یوتھ کو انسپائر نہیں کریں گی۔ تو اس پروسیس میں ایک چھوٹے سے ٹائم کے لیے وہ انفلوئنسر جو ہیں وہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھ رہے ہوں گے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو اپنا فالوور بنا لیا، لیکن وہ فالوورشپ وہ میٹر نہیں کرتی۔ فالوورشپ وہ میٹر کرتی ہے جو آپ لوگوں کو مورل ویلیوز ڈیلیور کرتے ہیں، اور وہ آپ کی اپنی ذات سے شروع ہوتی ہیں۔ ہماری ہسٹری میں جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں، آپ ان کی زندگی کو اسٹڈی کریں، وہ کتنے بڑے ہیرو ہیں۔ اگر آپ کسی ایک صحابی کے، کسی ایک خلیفہ کے طرز عمل کو آپ پہچان لیں اور آپ اس کو فالو کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں سے تو کوئی ایک چیز بھی آپ فالو کریں تو آپ دنیا میں سب سے اسٹرانگ بندے بن جاتے ہیں۔ لیکن میں صحابہ کرام کی زندگی کی بات کر رہا ہوں، جو ان کے بعد ان کی نسلیں آئیں، آپ ان کو اگر فالو کریں تو آپ کو اخلاقیات کی اعلیٰ ترین مثالیں ملتی ہیں۔
آپ کو اسٹرگل کی، آپ کو سروائیول کی اعلیٰ ترین مثالیں ملتی ہیں. اور اگر وہ مثالیں ہم ینگ جنریشن کو ڈلیور کر رہے ہیں اپنے انفلوئنس کے ذریعے، کیونکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں، تو اگر آپ وہ چیزیں ان کو ڈلیور کریں تو یقین کریں آپ ایک قوم بنانے میں، آپ ایک نیشن بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کریں گے. آپ ایکچولی لوگوں کو انسانیت کی طرف لے کے آئیں، لوگوں کو اخلاقیات کی طرف لے کے آئیں. آپ لوگوں کو پیسے کمانے کے طریقے نہ بتائیں، کیونکہ پیسے کمانے کی آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے. پیسے کا، رزق کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کر رکھا ہے. آپ کو اپنی ساری زندگی کی تگ و دو صرف اس کے لیے نہیں کرنی. پیسہ آپ کی زندہ رہنے کے لیے آپ کی ایک ضرورت ہے، آپ کے زندہ رہنے کا مقصد نہیں ہے. تو جب آپ اس کو زندہ رہنے کا مقصد بناتے ہیں تو آپ پھر پریشان ہوتے ہیں. پھر آپ، میرا ماننا یہ ہے کہ پھر آپ لوگوں کو غلط راستے کے اوپر موٹیویٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ان کی منزل سے دور کر رہے ہیں. ہماری منزل زیادہ امیر ہونا نہیں ہے، ہماری منزل مورلی زیادہ اسٹرانگ ہونا ہے، جو کہ ہمارے مدینہ کی ریاست کا ایک مین دستور تھا، جہاں پہ امیر غریب کو اپنے سے الگ نہیں سمجھتا تھا، جہاں پہ جو خلیفہ وقت ہوتے تھے وہ اپنے آپ کو قوم کا نوکر سمجھتے تھے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم دن رات ایک ہی کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ کام کریں پیسہ کمائیں، وہ کام کریں پیسہ کمائیں، آن لائن پیسہ کمائیں، یہ کریں پیسہ کمائیں، وہ کریں پیسہ کمائیں. ہم لوگوں کو غلط ڈلیور کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو غلط راستے کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو ان کی زندگی کا مقصد نہیں بتا رہے. آپ جھوٹ کا سہارا نہ لیں اور آپ لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں اور لوگوں کو ان کے مقصد سے دور نہ لے کے جائیں. ہماری یوتھ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اچھے سٹیزن بننا، وہ سٹیزن جو مدینہ کی ریاست میں آپ کو ملتے ہیں، وہ جو دوسروں کا احساس کرتے ہیں، وہ جو دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں، وہ جو دوسروں کو امپاور کرتے ہیں، وہ جو دوسروں کے لیے موقع پیدا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کی جیب سے کچھ پیسے نکالیں اور اپنے کورسز بیچیں اور آپ نکل جائیں. سو اخلاقیات کے اوپر فوکس کریں اور جو ینگ جنریشن ہے اس کو گائیڈ کریں کہ آپ کا مقصد صرف پیسہ نہیں، وہ آپ کی ضرورت ہے، وہ آپ کا زندگی کا، آپ کی حیات کا مقصد نہیں ہے. آپ کی حیات کا مقصد لوگوں کو اسٹرانگ کرنا ہے. اور جب آپ دینا شروع کرتے ہیں، جب آپ اپنا ٹائم کسی کو دیتے ہیں، اپنا نالج کسی کو دیتے ہیں، اپنا پیسہ کسی پہ اسپینڈ کرتے ہیں، اپنا ایکسپیرینس کسی کو ڈلیور کرتے ہیں، تو آپ کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتے. آپ کو دنیا میں 10 گنا اور آخرت میں 70 گنا کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا ہے. اور اگر آپ اس وعدے پہ بلیو کرتے ہیں، اور اگر آپ واقعی ہی اس وعدے پہ بلیو کرتے ہیں، تو پھر آپ لوگوں کو اس طرح مس گائیڈ نہ کریں. آپ اس وعدے کے اوپر قائم رہیں اور اپنی طرف سے صرف دینا شروع کریں. تو جب آپ دینا شروع کریں گے تو آپ کو آنا آٹومیٹکلی شروع ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.